رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم السمیہ الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات بر محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور عزاداران سید الشہداء، گزشتہ ایام اعزاء میں سن 2011 اور 1433 ہجری میں پہلے عشرے کے فوراً بعد حاضر ہوا تھا آپ کی خدمات عالیات میں، اور تقریباً یہی سماں تھا تو اب کی ہمارے نیر رضوی صاحب محترم اور بزرگ
ذمہ داروں میں سے ہیں، اور ہمارے بھائی کمیل صاحب، ان سب کی کوششوں سے یہ 40 کہیں اور سے چھڑا کے گزشتہ ہی سال یہاں سے جانے کے بعد یہ ہو گیا تھا، کہیں اور سے چھڑا کے یہاں دیا گیا ہے۔ گو کہ میں اس لائق نہیں ہوں، نہ میرا فن خطابت ایسا ہے، نہ معیار ذاکری کہ اتنی محنت کی جاتی، لیکن بہرحال تبلیغ ہے، خدمت ہے اعضاء کی، شریعت اعضاء کی خدمت ہے۔ کہیں بھی ہو ہم کو تو صلہ شافع محشر خاتون جنت سے لینا ہے، اور آپ کو بھی انہی سے لینا ہے۔ ہم لوگ کوئی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اللہ اور اللہ کے خاص بندوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث عزت ہیں اور محشر میں بھی ہمارے لیے باعث افتخار وہ ہوں گے، ان کی خاطر ہم لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گزشتہ سال میرا موضوع یہاں سورہ ضحیٰ کی تفسیر تھی، اور ایک آدھ مجلسوں کو آرگنائز کیا گیا تھا خصوصی طور پر، جلدی تو اچھا خاصا مزہ ان مجلسوں میں، غالباً 2 مجلسیں تھیں۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کسی ایک مجلس میں کوئی موضوع چھیڑا تھا، تو وہ ایک مکمل اور ایک مسلسل کئی مجالس کا موضوع ہے، تو مجھے اچھا لگا تھا پڑھتے ہوئے، تو میں نے چاہا کہ اس سال یہ مسلسل مجلسیں ہیں، تو اس موضوع کے ذیل میں جو کچھ بھی میرے ذہن میں حقائق اور معارف اور جو میری تحقیقات ہیں وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ طرفین سے محظوظ ہوا جائے۔ تو میں نے غالباً یہی آیت پڑھی تھی، اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس میں کیا پڑھ دیا تھا۔ بہرحال تو تمہیدی طور پر آپ کو میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ تمہید آگے بھی کام آئے گی۔ ارشاد ہوا، یہ آیت الکرسی جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 اور 256 257، یہ 3 آیتیں ہیں کہ جن کو آیت الکرسی کے نام سے، جبکہ یہ 3 آیات ہیں اور آیت واحد کو سنگولر کے لیے آتا ہے، مگر آیت الکرسی اصل میں بیچ والی آیت ہے 256 نمبر کی۔ پہلی تو وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد یہ آیت شروع ہوتی ہے لا اکراہ فی الدین۔ کیونکہ اس آیت میں خداوند عالم کی کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ غالب ہے، وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے سماوات و ارض کے اوپر، یعنی اس کا کرسی اقتدار۔ اس لیے اسلامک اور قرآنک نامنکلیچر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی جو موضوع سورے کا ہو اس کا نام اس حساب سے رکھ دیا جائے، کبھی یہ کہ ابتدا جس سورے کی جہاں سے ہوئی ہو، تو بہت آسان نام یہی ہے، مثلا کہ الحمدللہ رب العالمین کا الحمد اس کا سورہ، یا جیسے قل هو اللہ احد ان کا سورہ قل هو اللہ، جبکہ اس کا اصلی نام سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس میں یہ آیت ہے، تو اس آیت کی شناخت کے طور پر اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، تاکہ فوراً ذہن جو ہے اس کا تبادر ہو جائے، منتقل ہو جائے، فوراً سمجھ میں آ جائے کہ کون سی آیت۔ ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین، خداوند عالم اپنے دین کے مزاج کا تعارف کروا رہا ہے۔
اپنے دین کے مزاج کا تعارف کروا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دیکھو کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی کھینچا تانی میرے دین میں نہیں ہے۔ نہ میں زبردستی اپنے دین کو منواتا ہوں کسی سے، اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ میرے دین کا کوتوال بن کر، ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن کے مجھ سے زیادہ میرا مخلص بننے کی کوشش کوئی نہ کرے، مجھ سے زیادہ میرا مخلص بننے کی کوئی کوشش نہ کرے کہ وہ زبردستی تھوپ کر اپنے اوپینین کو کسی کے اوپر لادنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ عقل و منطق و نور و دلائل اور ایویڈنسز کے ذریعے اور آرگومنٹس کے ذریعے جو ہے وہ میرے دین کو پیش کرے صاحبان عقل پر۔ عقل کی اس سے زیادہ اور توہین کیا ہے کہ اس کو سوچنے کا موقع نہ دیا جائے اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی مان لے گا۔ لہٰذا خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی کھینچا تانی نہیں ہے۔ سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، حلق سے اترے تو مان لو۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، میں کوئی سوال نہ کروں گا۔ اگر تیری عقل اس بات کی گواہی دے دے، تیرا شعور، تیرا وجدان، تیرا انٹلیکٹ اگر اس بات کی گواہی دے دے گا محشر میں کہ وہ بالکل نہیں سمجھا تھا، تو میں حساب نہیں لوں گا۔ تیرے اوپر مجھے اتنا بھروسہ ہے۔ جب خداوند عالم کو اپنے دین کا تعارف کرانا ہوا، ساری کائنات کے جتنے بھی راستے اور ادیان ہیں، کچھ وہ کہ جو سماوی ہونے کا اپنے کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمانی دین ہمارے پاس ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب دین کا تعارف، اپنے دین کا تعارف، اس کی وحدانیت اور اس کی یگانگت کا تعارف کرانا ہوا تو ارشاد کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اگر اسلام کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کبھی اس دین کو کہا دین فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر لوگوں کو پیدا کیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے خلق میں، اس کی فطرت میں، یہ دین قیم ہے، اس کا نام دین فطرت، دین قیم رکھا۔ کبھی اسے دین حق کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ ہے اللہ کے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دین نام کی جتنی چیزیں ہیں اس سب پہ وہ دین حق جو ہے وہ غالب آئے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ تو اسے کبھی دین حق کہا، کبھی دین فطرت کہا، کبھی دین قیم کہا، کہیں دین واسب کہا، مختلف اس کے نام۔ یعنی جب آؤٹر پر اسلام کا تعارف کرانا ہوا تو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ بس اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کہے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور کوئی راستہ بنائے جانے کے لائق نہیں ہے، اور کوئی راستہ طریق زندگانی یہ بشر نہیں ہے، اور کوئی راستہ جو ہے وہ قانون حیات انسانی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا دین کی یگانگت کے طور پہ اس کا نام اسلام رکھا، مگر جب اسلام کے اندر کی بات آئی تو خدائے عالم کو، جس کا علم ازلی اور ابدی ہے، اس کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ کتنے ایسے گندم نما جو فروش اور کتنے ایسے دوست نما دشمن میرے میخانہ توحید اور میرے کاروان دین کے اندر کچھ ایسے نامحرم بھی شامل ہو جائیں گے کہ جو میرے دین سے کھلواڑ کریں گے اور میرے دین کا نام لے کے کام اپنا جیسا کریں گے۔ لیبل میرے دین کا لگا ہوگا، کام ان کا ہوگا،
کلمہ میرا پڑھیں گے، حرکتیں ان کی اپنی ہوں گی، بظاہر اصول میرے گنائیں گے، مگر وہ خود سے اصول بنا کے میرے دین پہ لا کے تھوپیں گے۔ ہر ایک کہے گا ہم اللہ والے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنے کو کہے گا ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ہر ایک یہی کہے گا کہ ہماری منزل اللہ ہے، ہر ایک کہے گا کہ ہم مبلغ دین اسلام ہیں، ہم اللہ کے بڑے مخلص ہیں، ہم ہی توحید خالص والے ہیں۔ یعنی کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اپنے کام کریں گے میرے دین کی آڑ میں، میرے دین کو سپر بنائیں گے۔ چنانچہ ایسوں کو خداوند عالم نے ایکسپوز کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو آؤٹر پر تو اسلام سے اور ورسز جتنے ادر ریلیجنز ہیں ان سے بحث ہوگی کہ فقط اسلام جو ہے وہ دین یکتا اور یگانہ ہے جو خداوند عالم نے کائنات کے لیے، بشریت کے لیے بنایا ہے، مگر جب اسلام میں آ کر مختلف راستے لوگ اپنے اپنے نکالنے لگیں گے، یعنی منزل تو وہمی ہوں گے سب کی بظاہر، مگر اپنا اپنا راستہ خود سے اختیار کریں گے۔ یہ بات اور ہے کہ میں نے اسی لیے کسی بھی مسلمان سے منزل کی دعا نہیں کروائی ہے، توجہ کا طالب ہوں، میں نے کسی بھی مسلمان سے منزل کی دعا نہیں کرائی ہے، بلکہ ہر ایک سے میں نے دعا جو ہے وہ راہ کی کروائی ہے اور راہبر کی دعا کرائی ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اختلاف منزل حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف راہ و راہبر حقیقت میں اختلاف ہے۔ منزل تو سبھی کی میں ہوں، ہر ایک ہم بھئی کون ایسا ہے کہ جو مجھ سے بے نیاز ہے؟ ہر شخص مجھے کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نہیں بھی اپنے کو مسلم کہتا ہے وہ بھی مجھے کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ میری توحید کے سبھی پرستار ہیں، اور توحید کا عقیدہ ہر مذہب کے اندر جو میرا نبی کہنا مانتا ہو، مگر عقیدہ توحید اس کے دین میں اتنا اہم ہے کہ شرک کر کے بھی وہ اپنے کو مشرک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ اتنا فطری عقیدہ ہے، میری توحید اور میں جو ہوں وہ فطری عقیدہ ہے۔ سرشت بشریت میں تلاش مسجود ہے، خمیر انسانیت میں تلاش خدا ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ نہ کسی وحی کی ضرورت ہے اللہ کو منوانے کے لیے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے خدا کو منوانے کے لیے، نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے کہ یہ منوانے آئے کہ اللہ ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ تو فطری تقاضا ہے، ہم نے بشریت کو مجبول ہی کیا ہے، مخلوق ہی کیا ہے، اس کا خمیر ہی اٹھایا ہے ہم نے اس صلاحیت کے ساتھ کہ خود بخود جو ہے وہ تلاش مسجود میں رہے گا۔ اور اگر تیری جبین نیاز میں سجدے تڑپ نہ رہے ہوتے تو در در پہ اپنے سجدوں کو نچھاور نہ کرتا۔ تیرے سجدوں کا مختلف دروں پہ بھٹکنا، انسان کے سجدوں کا مختلف آستانوں پہ بھٹکنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے سرشت و خمیر میں ذوق سجدہ ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ابھی تیرے سجدے بھٹک رہے ہیں، مگر اگر چشم بینا اور گوش شنوا کے ساتھ، اور اگر اپنی دل کی آنکھوں کو کھول کے اس آفاق و انفس کی آیات میں اگر سیر کرے گا، تفکر کرے گا، غور کرے گا، تو خود بخود تو پہنچ جائے گا اصلی در مسجود تک۔ مگر توجہ کا طالب ہوں، میں نے اسی لیے کسی سے منزل کی دعا نہیں کروائی ہے۔ ساری کائنات کی منزل اختتام میں ہی ہوں، نقطہ آغاز سفر میری ہی ذات ہے، نقطہ اختتام سفر میری ہی ذات ہے۔ سب مجھ سے چلے ہیں، مجھ تک سمٹنے والے ہیں، مگر میں نے اپنے بہت قریب سے انسان کو اپنے سے دور بھیجا۔ اس میں اسے اختیار نہیں تھا، نہ اس قرب میں اس کو کوئی فضیلت تھی، اس لیے کہ میں نے قریب بنایا ہی تھا اسے، میں نے اسے بھیجا ہے، میں نے اسے یہاں کے لیے نہیں بنایا نہ یہاں بنایا۔ بھائی اسی لیے ہم نے ترانہ بندگی بنا دیا، ہم نے نغمہ عبودیت بنا دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ بھائی پلٹ کے وہی جاتا ہے جو کبھی وہاں سے آیا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب تو پلٹ کے جانے والا ہے تو نہ یہاں کا ہے نہ یہاں پیدا ہوا ہے، بلکہ وہاں سے آیا ہے کہ جہاں جانے والا ہے۔ تو اب تو سمجھ میں آ گیا کہ منزل اختتام میں ہی ہوں، نقطہ آغاز سفر میں ہی ہوں، نقطہ اختتام سفر میں ہی ہوں، مگر میں نے کسی سے منزل کی دعا اسی لیے نہیں کرائی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے راستے کو ریکگنائز کرنے لگے گا۔
منزل کی دعا اس لیے وہ فراڈ کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی منزل تک پہنچنا مقصود ہے نا، منزل تک پہنچنا مقصد ہے نا، ہمارا ایم جو ہے وہ منزل ہے، تو اس میں کسی کو کیا بحث کہ ہم ادھر سے چلیں یا ادھر سے چلیں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اسی لیے خدا نے دعا منزل کی نہیں کروائی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ منزل تک تم کیا خود سے آؤ گے، یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے کہ منزل تک آؤ، وجہ یہ ہے کہ جو منزل سے ڈائریکٹ آیا نہیں ہے وہ منزل تک ڈائریکٹ جائے گا کیا؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب تم منزل سے خود بخود آئے نہیں ہو، بے اختیار آئے ہو، تمہاری عقل و شعور کی آنکھیں بند تھیں، جب ہم نے تمہاری روح کو پیدا کیا تو یہ مرکز کمالات تھی، مگر جب ہم نے عناصر اربعہ اور میٹر اور مادے کے ساتھ تیری روح کو ملایا تو شروع میں آئینہ روح جب مادے اور میٹر سے الگ تھا تو آئینہ روح میں انعکاس کی اور جلا کی صلاحیت تھی، میرے تمام صفات اس آئینہ روح میں جھلک رہے تھے، مگر جب ہم نے مادے سے تیری روح کو ملایا تو تیرے آئینہ روح پہ غبار عناصر آ گیا، عناصر کی خاک جو تیرے آئینہ روح پہ آئی تو انعکاس کی صلاحیت مزمحل ہوئی، وہ جو عہد الست نے کیا تھا وہ تھوڑا تھوڑا بھولنے لگا، پیکر بشریت میں آیا، اب ہم نے تجھے اپنے سے بے اختیار بہت دور بھیجا، جب میرے قریب تھا تو یہ تیری کوئی فضیلت اس لیے نہیں تھی کہ فضیلت وہاں ہوتی ہے جہاں تیرا دخل ہو، فضیلت وہاں ہوتی ہے جہاں تیری کوشش ہو، جب بے اختیار تھا تو فضیلت کیسی؟ اور ہم نے اپنے قریب سے تجھے بہت دور بھیجا اور تیرے آئینہ روح پہ بشریت کا غبار آ گیا، اب اس کو پھر سے جلا حاصل کرنی ہے، لہٰذا میں نے اپنے وحی کے آب زلال سے تجھے سلیقہ سکھایا کہ آئینہ روح کے غبار عناصر کو دھیرے دھیرے دھو، اور اب تجھے عقل و اختیار دیا اور تیرے وجود کو ہم نے شہپر پرواز دیے کہ جس بلندی سے تو آیا تھا اور بے اختیار میرے قریب تھا، میں نے تجھے یہاں بھیج کے اب تجھے سلیقہ سکھایا، اختیار سکھایا، اب اختیار دیا اور تجھ سے تیرا ٹارگٹ بتا دیا کہ جہاں سے بے اختیار یہاں آیا اب اپنے اختیار سے پھر سے اڑ اور اسی ایم کو، اسی ٹارگٹ کو، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، اسی ٹارگٹ کو تجھے اپنے اختیار سے خود سے پانا ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہاں سے وہاں اڑنے میں تجھے زحمتیں ہو رہی ہیں تو ہم نے پرواز سکھانے کے لیے کچھ معلم بھی بھیجے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا اگر وہ معلم بلند پرواز جو میرے قریب سے آئے ہیں، اگر وہ تجھ پر احسان کرنے کے لیے، تجھے سلیقہ پرواز سکھانے کے لیے اگر وہ بلندی سے پستی کی طرف آ جائیں اور تیری شکل میں آ جائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تیرے جیسے ہیں، بھائی تجھے اڑانے کے لیے آئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایک طائر ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کے کڈس ہوں اور وہ ابھی نیسٹ میں ہے، گھونسلے میں ہے، وہ طائر تو بلند پرواز ہے، وہ شاہین بلند پرواز ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ جن بچوں کی ذمہ داری اور سرپرستی اور تربیت اور تعلیم اس کے حوالے کی گئی ہے، وہ شاہین بلند پرواز، وہ اونچی اڑنے والی چڑیا، وہ بھی کبھی کبھی نیچے آتی ہے اور بچوں کے قریب بیٹھ کے کچھ ان سے کہتی ہے اور اس کے بعد بلندی پہ چھوٹے ٹارگٹ پہ اڑ کے دکھاتی ہے اور پھر وہاں سے ہمت دلاتی ہے، اگر پھر نہ آئے تو پھر واپس آتی ہے، پھر اس سے کچھ راز کی باتیں کرتی ہے، سلیقہ سکھاتی ہے، پھر اڑ کے دکھاتی ہے، 2-4 بار کی پریکٹس کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ کہ جس نے ابھی تک اڑنے کا تصور بھی نہ کیا تھا، تصور میں بھی جس نے اڑان نہیں بھری تھی، وہ 2-4 بار کی ہمت افزائی اور دیکھنے کے بعد پھر وہ ایک بار جست لگاتا ہے، نہ اتنا صحیح تو اس کے بیچ میں کہیں جا کے ٹھہر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہیں مانتی ہے چڑیا، وہ نہیں ہارتی ہے جب تک کہ اپنے بچے کو ویسے ہی اڑانا نہ سکھا دے کہ جیسے خود اڑتی ہے۔ بھائی ہم نے طائران لاہوتی کو شکل بشری میں تجھے پرواز سکھانے کے لیے بھیجا تھا، وہ یہاں کے نہیں تھے، تیرے جیسے نہیں تھے، بلکہ تجھے اڑانے کے لیے بھیجا تھا کہ تجھے سلیقہ پرواز سکھا دے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
لہٰذا تیرا ٹارگٹ وہی ہے، مگر ہم یہ تجھ سے کیسے کہیں کہ ہم تک آ؟ اس لیے کہ جب ہم سے تو ڈائریکٹ چلا نہیں ہے تو ہم تک تو ڈائریکٹ آئے گا کیا؟ بھائی تو راہ کا محرم ہی نہیں ہے۔ جو ناآشنائے راہ ہو، بھائی جس نے آنے میں دیکھا ہو وہ جانے میں راستہ پہچانے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے ماحول بنا لیا ہے تو بھی سنیے، ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو جو آیا نہیں ہے ڈائریکٹ وہ جائے گا کیا ڈائریکٹ؟ جو ناآشنائے راہ ہے وہ پلٹ کے اس راہ پہ چلے گا کیسے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ خدا نے کسی بھی بندے سے یہ دعا نہیں کروائی کہ پروردگارہ ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ ایک دعا قرآن مجید میں جو سرمایہ بندگی ہے، جو دستور بندگی، جو قانون بندگی ہے، جو صبح قیامت تک کے لیے معجزہ خالدہ نبوت ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہے، جس کا دعویٰ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس کا کہنا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی خشک و تر قرآن میں ایسا نہیں ہے جو ہونا۔ ہم نے کسی بھی شے کے بیان کرنے میں کوئی کمی اور کوتاہی اور تفرید سے کام نہیں لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے بھئی سبھی کچھ تو اس کے اندر ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ایک دعا کوئی مسلمان یہ دکھا دے قرآن مجید میں کہ اللہ نے یہ بندے سے اپنے دعا کرائی ہو کہ پروردگارہ ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے، نہ تمہاری حیثیت اور اوقات ہے کہ منزل تک جاؤ۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ منزل کی دعا نہیں کروائی ہے، بلکہ ایک دعا ایسی کروائی ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر 10 بار کوئی بندہ نہ پڑھے تو دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ میں نے کافی گھما کے کہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دعا ایسی کرائی ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں 10 بار کوئی ایک انسان نہ پڑھے تو وہ ہوگا مومن و مسلمان مقرب بارگاہ خدا، مگر دوسرا گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون سی دعا؟ وہ سورہ حمد میں ایک ٹکڑا ہے، اور سورہ حمد میں نے 10 بار اس لیے کہا کہ 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں، اور ہر نماز کی 2 رکعت میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے بغیر حمد کے، سورہ حمد کے۔ اور سورہ حمد یعنی یہ کہ پہلی 2 رکعتوں میں 5 نمازوں میں، صبح کی 2 یہی ہے، مغرب کی 3 تو 2 میں پڑھنا، اور باقی 4 اس میں 2 میں پڑھنا۔ سورہ حمد واجب ہے، نہ پڑھے تو نماز باطل۔ اب اسی سورہ حمد نے خداوند عالم نے کیا دعا کرائی؟ منزل کی دعا نہیں کرائی، بلکہ راہ کی دعا کرائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ کر دے، ہدایت کر دے مجھے صراط مستقیم کی۔ تو ایک ہی راستے کی دعا کرائی ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی راستے کی دعا کرائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 2 پوائنٹس کو ملانے والی اسٹریٹ اور شارٹیسٹ لائن جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ 2 پوائنٹس کو ملانے والی ایسے تو لائنیں بہت سی ہوں گی گھما پھرا کے، بھائی ایک یہ پوائنٹ ہے، ایک یہ پوائنٹ، 2 پوائنٹ کو ملانے والی لائنز تو بہت سی ہیں، سطریں تو بہت سی ہیں، مگر ایک وہ سطر، ایک وہ لائن ہے کہ جو شارٹیسٹ ہے اور اسٹریٹ ہے، وہ ایک ہی ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی وہ لائن ہے کہ جو شارٹیسٹ ہے اور اسٹریٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اسٹریٹ ہوگی وہی شارٹیسٹ ہوگی، یا جو شارٹیسٹ ہو وہی اسٹریٹ ہوگی۔ یہ ایک ہی بات ہے، وہ ڈائریکٹ ہے، باقی سب گھما گھما کے ہیں۔ تو خداوند عالم نے صراط مستقیم کی دعا کرائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ بات اور ہے کہ کوئی صاحب کیا ترجمہ کرے، عربی تو ترجمہ نہیں ہے نا، وہ تو اپنی اپنی زبان ہے، کوئی اس سے کیا مطلب سمجھا وہ جانے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، کوئی کہتا ہے صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ترجمہ وہ بھی صحیح، ترجمہ یہ بھی صحیح۔ بھائی کوئی اپنے حالات کا انٹرویو دے رہا ہے، آپ کو کاہے کی شکایت ہے؟ بھائی اگر کسی نے صراط مستقیم ابھی دیکھی ہی نہیں ہے تو کیا دعا کرے گا؟ قائم رکھ۔ بھائی جس نے نہیں دیکھی وہ دعا کر رہا ہے ہمیں دکھا دے، جو دیکھ چکا وہ کہتا ہے قائم رکھ۔ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، حالات کے لحاظ سے ترجمے بدل جاتے ہیں نا۔
ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو منزل ہر ایک کی اللہ ہے، مگر جھگڑا منزل کا نہیں ہے. بھائی توجہ کا طالب ہوں. چنانچہ خداوند عالم نے صاف کہہ دیا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ تو مجھے ضرور مان، میں تیرا مخلص ہوں اور مجھ پر واجب ہے کہ میں تیری تعلیم و تربیت کروں اور تجھے اکیلا نہ چھوڑوں. میں نے فقط انتظام میں وجود نہیں کیا بلکہ انصراف میں بقا بھی کیا ہے تجھے. اور میں نے جب تجھے اپنے سے دور بھیجا ہے تو بلانا میرا فرض ہے اور بلانے کا سلیقہ بتانا بھی میرا ہی کام ہے. ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولی. ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. تو ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ بھائی ہم بتا رہے ہیں تجھے، مگر ہم جبر اس لیے نہیں کر رہے ہیں. توجہ کا طالب ہوں. جبر اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے تجھے عقل دی ہے، تمام موجودات سے تجھے میں نے اونچا بنایا ہے. اے انسان، تجھ پہ میں نے بڑا بھروسہ کیا ہے. میں نے تجھے پتھر نہیں بنایا، میں نے تجھے گھاس پھوس نہیں بنایا، میں نے تجھے نباتات و پلانٹس نہیں بنایا، میں نے تجھے حیوان و درندہ و چوپایا نہیں بنایا، میں نے تجھے بے عقل نہیں بنایا. میں نے تمام طبقات موجودات سے سب سے بلند اور اشرف تجھے بنایا. یہ تیرا کوئی حق نہیں بنتا تھا، یہ میرا دیا ہوا شرف تھا کہ میں نے تجھے تیرے سر پہ اپنا تاج نیابت و کرامت و خلافت رکھ کے تجھے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیا. میں نے ساری کائنات سے تجھے اونچا بنایا ہے. کیا تیرا مجھ پر کوئی حق بنتا تھا کہ میں تیرے لیے کائنات پیدا کروں؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. قندیل شمس و قمر کو تیرے تابع فرمان کے دام تسخیر میں دے دیا. اپنی عقل کی کمندے ڈال، میرے سیاروں کی سیر کر. خلق لکم ما فی الارض جميعا. ہم نے زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. اے انسان، اپنے شرف کو پہچان اور میرے کرم کو پہچان. ابھی جلدی نہ کر مجھے ماننے میں، کسی کے کہنے سے مجھے نہ مان، زبردستی مجھے نہ مان. مجھے وہ تیرے سجدے قبول نہیں ہے کہ جو بغیر پرکھے ہوئے مجھے کیے جائیں. میں تیرے آبا اور اجداد کے خاندانی مذہب اور دین کو قبول نہیں کروں گا. میں کسی ملا اور کسی مولانا اور کسی مجتہد اور دین کے ٹھیکیدار کے کہنے سے اگر تو نے مجھے مانا ہے تو میں قبول نہیں کروں گا. وجہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے اور بزرگوں کے کہنے سے مجھے مانا تو حقیقت میں مجھے کہاں مانا. تو انہیں مانتا تھا تو مجھے مان لیا، اگر انہیں نہ مانتا ہوتا تو کیا مجھے بھی نہ مانتا؟ کسی ملا کے کہنے سے اگر تو نے مجھے مانا تو پہلے مجھے کہاں مانا؟ پہلے اس ملا کو مانا. ملا کے کہنے سے مجھے مانا، اسے مانتا تھا تو مجھے مان لیا، اسے نہ مانتا تو کیا مجھے بھی نہ مانتا؟ بھائی دیکھ میں تیرے آئینے وجود میں براہ راست تجلی کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تیرا ٹارگٹ بڑا بلند ہے. اے انسان، میں نے تجھے کیا بنایا ہے تو اپنے کو سمجھ. میں تجھے بندہ خدا نما بنانا چاہ رہا ہوں، یعنی حدود بندگی میں رہتا ہوا بھی تیرے اندر خدائی کی جھلک پیدا ہو جائے. تیرا ٹارگٹ بہت اونچا ہے. تجھے بندہ خدا نما بنانا چاہ رہا ہوں، تجھے آئینہ صفات بنانا چاہ رہا ہوں، تجھے اپنے صفات جلال و جمال و کمال کا آئینہ انعکاس بنانا چاہ رہا ہوں کہ تجھے جو بھی دیکھے میری جھلک نظر آئے، میرا دھوکہ تیرے اوپر ہونے لگے. یہ بات اور ہے کہ تیری ایک ادا بتا دے کہ تو میں نہیں ہوں، میں تو نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازے بر محمد و آل محمد. میں یہ نہیں سنوں گا کہ تیرے باپ دادا میرے راستے پہ چل رہے تھے. میں ایسا دین نہیں قبول کروں گا. پھر عقل دینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر تجھ پر اعتبار کرنے کا صلاح ہی کیا ہے؟ پھر ساری کائنات میں تجھے اشرف بنانے کا موقع ہی کیا ہے؟ ہاں اتنا یاد رہے، اشرف کائنات میں نے تجھے بنایا ہے، افضل کائنات تجھے بننا ہے. غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بچوں کے لیے عرض کر دوں، بھائی شرف اور فضیلت کا فرق ہوتا ہے. شرف وہ ہے جو بے اختیار بغیر محنت کے مل جائے، اسے کہتے ہیں شرف.
فضیلت وہ ہے کہ جو اپنے آلات انسانیت کو، اپنی صلاحیات و صفات انسانیت کو خرچ کر کے، کوشش کر کے، ایفرٹس کر کے جو چیز کما لی جائے اسے کہتے ہیں فضیلت۔ یعنی شرف میں انسان کا اختیار نہیں ہے، مفت میں ملا ہے خود بخود۔ مثال کے طور پہ ہمیں پتھر نہ بنایا، انسان بنایا، یہ شرف ہے۔ اتنا یاد رہے، ہر انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر ہر انسان افضل المخلوقات نہیں ہے۔ صاحبان نظر، ہر انسان اشرف المخلوقات تو ہے، اشرف ہے، مگر افضل مخلوقات نہیں ہے۔ افضل جو بنے گا وہی ہوگا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ شرف وہ ہے جو خود بخود مل جائے، اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو، کوئی ایفرٹ نہ ہو، کوئی کوشش نہ ہو، کوئی محنت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں انسان بنایا اللہ نے تو اشرف المخلوقات بنایا، تو ہمارا اس میں کون سا کیا تھا؟ جب وہ منصوبہ خلقت بنا رہا تھا کیا ہم کھڑے دیکھ رہے تھے؟ تو ہم ہوتے اگر پہلے سے تو ہمیں بنا کیا رہا تھا؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں؟ ہمیں اشرف بنایا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، شرف وہ ہے جو خود بخود مل جائے، جس میں انسان کی اپنی کوشش نہ ہو۔ فضیلت وہ ہے کہ جس میں خود سے کوشش کر کے حاصل کرے، کمائے، اپنی ایبلٹیز، اپنے صفات، اپنی استعداد، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے کہ جو خاکدان بشریت میں اللہ نے صفات کے جواہر جو ہے وہ اس میں دفن کر دیے ہیں۔ یہ وجود انسانی صفات و خصائل اور ایٹریبیوٹس اور ایبلٹیز کا خزانہ ہے، مدفون خزانہ ہے۔ کہا ہے اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ عقل کے ناخن سے کوریت کے اپنے عناصر کے دفینوں سے جواہر عقل نکالو۔ عقل کے ناخونے سے کوریت کے جواہرات نکالو۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مثال کے طور پر سیادت، سید ہونا، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ شرف ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ سید ہونا فضیلت نہیں ہے، یہ ہے شرف۔ شرف وہ جو خود بخود مل جائے۔ کیا ہم نے کچھ کیا تھا ایسا کہ اللہ نے ہمیں بنی ہاشم میں پیدا کر دیا؟ ماں باپ ہمارے سید ہمیں وہاں پہ، کیا ہمارا کوئی اس میں حق تھا؟ کہ ہم نے کچھ کیا تھا؟ تو شرف وہ ہے کہ جو خود بخود مل جائے، اور فضیلت کیا ہے؟ جو کمائی جائے۔ تو سیادت شرف ہے اور فضیلت جانتے ہیں وہ سیادت نہیں ہے، تقوی فضیلت ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ تم میں اکرم وہ ہے کہ جو سید ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اکرم، سب سے بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اتقا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو شرف پہ اترایا نہیں جاتا۔ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس پہ نہ اترا۔ میں نے تجھے اشرف سے افضل بنانے کا سلیقہ سکھایا ہے، بڑا تجھ پر اعتبار کیا ہے، بڑا تجھ پہ بھروسہ کیا ہے، لہٰذا میرے بھروسے اور اعتبار کو ٹھیس نہ لگا۔ اور اگر اپنی صلاحیت کو جاننا چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ ہم نے قرآن میں کہا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنے بار امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ ہم نے بار امانت کو پیش کیا۔ وہ ڈر گئے میرا بار امانت دیکھ کر، اور انہوں نے میری امانت کے وزن کو دیکھ کر اٹھانے سے انکار کیا۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان نے بڑھ کے اپنے ناتواں کاندھوں پہ میرا بار امانت سنبھال لیا۔ تو نے میرا بار امانت سنبھالا ہے تو اب آگے بڑھا ہے تو پیچھے نہ ہٹ، مگر دیکھ اپنی عقل کو استعمال کر کے میرے قریب آنے میں بہت جلدی نہ کر۔ مجھے باپ دادا کا تیرا مذہب نہیں چاہیے، تو براہ راست مجھے پہچان کے دیکھ، بلکہ تو اپنے کو پہچان لے تو مجھے جان جائے گا، اگر اپنے کو جان لے تو مجھے جان لے گا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا ابھی بہت جلدی میرے قریب نہ آ، ذرا ٹھہر، ذرا پرکھ، ذرا اندازہ لگا، میں تو پرکھ کے دیکھ، میں تجھے موقع دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے عدل کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تو پرکھ کے دیکھ، اگر میں تیرا اللہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتا تو مجھے نہ مان، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں باپ دادا کے مذہب کو قبول نہیں کروں گا، میں کوئی تجھ پہ جبر کرے میں ماننے والا نہیں، نہ میں نے کسی کو اس کی اجازت دی ہے کہ کسی پہ کوئی جبر کرے اور زبردستی مجھے منوائے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی زبردستی مانے مجھے۔
باپ دادا کے دین کو اگر میں قبول کر لوں، اگر اتفاقاً تو باپ دادا کے، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یہ راستہ باپ دادا کی تقلید، اندھی کورانہ تقلید، سلف صالحین کی تقلید، بزرگوں کا راستہ، یہ راستہ اس لیے باپ دادا کی تقلید، بزرگوں کی تقلید اس لیے خطرناک ہے کہ اگر اتفاقاً تیرے باپ دادا میرے راہ پر تھے اور اس لیے تو آ گیا میری ہی راہ کے اوپر اتفاقاً، بات تو صحیح ہے، پہنچ تو گیا اس منزل پر، اس راستے پہ آ تو گیا، مگر اس لیے خطرناک ہے کہ پھر دوسرے لوگ جو اپنے باپ دادا کی تقلید پہ کسی اور راستے پہ بھٹک رہے ہیں، پھر ان کے لیے کون سا جواب ہوگا میرے پاس جب وہ یہی ایکسکیوز پیش کریں گے؟ جیسے تو کہہ رہا ہے، تجھ سے پوچھا کہ میری راہ پہ کیوں تھا، تو کہے گا کہ باپ دادا کے کہنے سے تھا۔ تو ایک مشرک سے پوچھوں گا کہ تو میری راہ پہ کیوں نہ آیا، تو وہ بھی تو کہے گا کہ باپ دادا کے راستے پر تھا۔ اب یہ بتا کہ اس مشرک کو میں کیسے جواب دوں، اسے جہنم کیسے بھیجوں، تجھے جنت کیسے بھیجوں؟ میرے عدل کے خلاف ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ اتفاق سے تو صحیح راہ پر ہے بھی تو یہ راستہ اتنا خطرناک ہے۔ بھائی یہی تو مشرکوں کا کہنا تھا کہ ان سے کہا گیا بتوں کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں، تو ان کا اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پہ چلتے دیکھا اور ہم نے لائق اولاد کی طرح، سپوت کی طرح، خلف الصدق کی طرح اپنے باپ دادا کے راستے پہ ہم چلتے چلے گئے۔ تو یہ ایکسکیوز مشرک ہمارے سامنے پیش کرے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میری عدالت کے خلاف ہے کہ میں باپ دادا کا راستہ ایک سے قبول کروں، دوسرے سے نہ کروں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اپنے شرف کو دیکھ لے، پہلے خود بخود مجھ تک آ جائے گا۔ یہ بات اور ہے کہ تیرے سجدے ابھی بھٹک رہے ہیں، مگر مجھے جلدی نہیں ہے تجھے بلانے کی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر پرکھے ہوئے میرے قریب نہ، مجھے بغیر پرکھے ہوئے قریب آنے والوں سے میری مشیت کو وحشت ہے۔ بغیر پرکھے ہوئے جو میرے کارواں میں آ جاتے ہیں مجھے ان سے وحشت ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بغیر پرکھے ہوئے میرے قریب آتے ہیں وہ بہت جلدی مجھ سے دور بھی چلے جاتے ہیں۔ جو جلدی عقیدت مندی پیدا کرتے ہیں وہ بہت جلدی بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ بھائی اپنے نفسیات کو ٹٹولے، اپنے نفسیات کو استعمال کرے تو مزہ آئے گا۔ جو بہت جلدی عقیدت مندی پیدا کرتے ہیں وہ بہت جلدی بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ جو بہت جلدی میرے کاروان دین میں شامل ہو گئے بغیر پرکھے ہوئے جلدی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ذرا تاریخ پہ نظر کر، جو جتنی ہی جلدی میرے کاروان دین میں آئے میدانوں میں جب امتحان لیا گیا تو اتنی ہی جلدی بھاگ بھی گئے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات سے نواز دے بر محمد و آل محمد۔ تو اے انسان اپنے شرف کو پہچان، بہت جلدی نہ کر، پرکھ کیا اپنے لیول کو پہچان۔ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے، اپنے لیول کو پہچان کہ تو کتنا بلند ہے۔ یہ کائنات جو میں نے پیدا کی ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے میں نے ساری کائنات سے اونچا بنایا۔ یہ کوئی شے بھی مجھے خود اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میں اسے پیدا کرتا۔ مجھے خلقت کائنات سے کوئی، بھائی اس کے مائک کا سسٹم کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اگر یہی رہا تو میں 4 مجلسیں ایک دن میں پڑھ چکا۔ آپ 3 صلواتیں پڑھیں، لوگ ایک مانگتے ہیں۔ مجھے فیڈ بیک نہیں مل رہا ہے اس کا۔ ہاں دیکھیں، آپ اپنی سننے کی آسانی اور وہ اس کا خیال نہ کریں۔ آپ کو تو ہلکی سی آواز بھی آئے تو مزہ اور زیادہ آتا ہے، لیکن ہم لوگ کو جب تک ہم اپنی آواز گرجتے ہوئے نہ سنیں، ہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ چھا جائے، اس کی آواز جو ہے چھا جائے، تو وہ فیڈ بیک ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں تو آپ دوبارہ ڈسٹرب نہ ہو انشاءاللہ۔ دیکھ میں نے تجھے کتنا بلند بنایا، کتنا افضل تجھے بنایا، ابھی میرے قریب نہ،
میں نے اپنے پہچانوانے کے لیے تیرے سفر معرفت کا آغاز اپنے سے نہیں کیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تجھے جو دور بھیجا ہے تو اسی لیے اہتمام کیا تھا کہ تجھے بھیجنے سے پہلے میں نے گلشن کائنات کو سجا دیا تھا کہ ایک بار جب عقل کی آنکھیں کھول کے میری آیتوں کو دیکھے گا تو خود بخود تیرے سفر تحقیق کا آغاز ہو جائے گا اگر صاحب عقل ہے. جو ہم نے صلاحیتیں تجھے دی ہیں. دیکھ بھائی توجہ, میں ادھر کائنات بنا رہا تھا اور ادھر تجھے بنا رہا تھا اور کائنات کا خلاصہ تیرے اندر سمو رہا تھا. بھائی تجھے مجھے تو ہے نہیں یہاں کا, نہ یہاں کے لیے آیا ہے. تجھے میں نے یہاں کے لیے نہیں بنایا مگر کیونکہ یہاں بھیجنا تھا, لہذا وہاں تیری خلقت میں اہتمام یہ رکھا کہ تیرے مادے کی جو مٹی ہے وہ یہاں سے بنوائی تاکہ جس انوائرنمنٹ میں جانے والا ہے وہیں کی مٹی آ جائے تاکہ جی سک, سروائیو کر سک. میں نے مٹی یہاں سے منگائی تھی اس لیے تو طائر لاہوتی ہے, تو بلبل سدرا ہے, تیری روح کی جو پرندہ ہے وہ یہاں ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ شکل بشری میں کیوں تجھے بھیجا؟ میں نے اسی لیے یہاں کا مادہ منگایا کہ تجھے تھوڑا سا یہاں رہنا ہے, چنانچہ یہاں کے نرم و گرم کو جھیل سکتو, اس لیے یہاں کے لحاظ سے تجھے بنایا تاکہ تھوڑا سا یہاں رہ لے. بھائی توجہ, اور ادھر میں کائنات کو خلق کر رہا تھا, ادھر میں نے تجھے بنایا اور میں نے کائنات کو سمیٹ کے تیرے وجود کے اندر سمو دیا. یہ عالم اکبر ہے, تو عالم اصغر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میرے مولا نے اسی لیے فرمایا کہ دواؤ کا فی کا ولا تبصرو وداؤ کا من کا ولا تشعرو. اے انسان, تیری دوا تیرے اندر ہے مگر تو دیکھ نہیں پاتا, تیری بیماری تجھی سے نکلی ہے مگر تو سمجھ نہیں پاتا. وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ, اور تو سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا تو جراثیم ہے, جرثومہ ہے, ایک جرم ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, تیرے اندر عالم اکبر سمویا ہوا ہے. وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُزْمَرُ, تو وہ روشن کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف سے کتنے مزمرات اور کتنے راز جو ہیں وہ فاش ہوتے ہیں. تو میں نے کائنات کا خلاصہ تیرے اندر بنایا, اب تجھے یہاں بھیجا کہ باہر کی اپنے کو دیکھ, کائنات کو دیکھ, کائنات کو دیکھ پھر اپنے کو دیکھ. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم اپنے وجود کی نشانیاں انہیں دکھائیں گے آفاق میں, افقوں میں, اس کائنات میں اپنے وجود کی نشانیاں, اور خود ان کی جانوں میں ہم اپنے وجود کی نشانی دکھائیں گے تاکہ ان پر روشن و آشکار خود بخود ہو جائے کہ وہ حق ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا کائنات میں آ کے اپنی آنکھیں کھول. میں نے اپنی آیات کی آماج گاہ بنا دیا ہے, ہر طرف میری نشانیاں نظر آ رہی ہیں. جب تو نے آ کے آنکھیں کھولا ہے تو یہ دنیا رنگ و بو سجی ہوئی تھی, تیرے حوالے ہم نے کیا ہے دنیا کو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کائنات کو اپنے لیے نہیں بنایا, میں نے کائنات تیرے لیے بنائی. زمین کا فرش زمردی اپنے لیے نہیں بچھایا, میں نے تیرے لیے بچھایا. آسمان کا کہکشانی شامیانہ اپنے لیے نہیں تانا, میں نے تیرے لیے تانا. قندیل شمس و قمر میں نے تیرے لیے لٹکائی, ستاروں کی راہ گزر تیرے لیے بنائی, سیاروں کی گردش تیرے لیے بنائی, افلاک کی گردش تیرے لیے بنائی, دریاؤں کی روانی تیرے لیے, امواج کی طغیانی تیرے لیے. بتا, آنکھیں کھول کے تو دیکھ کہ زمین سے آسمان تک یہ گلشن رنگ و بو جو سجا دیا یہ سب تیرے لیے میں نے بنایا. یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کائنات مجھے بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی, اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. بھائی ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے؟ اس کائنات کو پیدا کرنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی, اگر تجھے نہ بنانا ہوتا. لولاک لما خلقت الافلاک, وہ بھی انسان ہی تو تھا کہ جس سے اللہ نے کہا کہ اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو اے انسان, یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ کائنات میرے جمال کا آئینہ نہیں ہے, یہ کائنات میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میرے حسن و جمال کا انعکاس کرے. تو ہے وہ آئینہ میرے جمال کا. میں نے کائنات تیرے لیے بنائی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کائنات کو پیدا کرنے میں، مگر میں نے تجھے بنایا ہے اپنے لیے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں جو میری کتاب محکم ہے، جس کے اندر ہر خوش کو تر ہے، مگر ذرا جا کے دیکھ لے، مطالعہ تو کر اس کا، کہ دیکھ میں نے کائنات میں کیسی کیسی حسین چیزیں پیدا کی ہیں، مگر ان کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے تو بہت اجمالی کیا ہے، بہت مختصر کیا ہے۔ میں نے کائنات کی کسی حسین ترین اور محکم ترین شے کا بھی اس کی خلقت کا میں نے تفصیل سے اس کی خلقت کے مراحل کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس کی اسٹیجز کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ میں نے دلچسپی سے، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے، میں نے کائنات کی کسی شے کو نہ دلچسپی سے بنایا، نہ اس کی خلقت کا تذکرہ میں نے دلچسپی اور تفصیل سے کیا۔ میں نے قرآن میں کہا بھائی توجہ، میں نے تجھے فقط بنایا ہے بڑی فراغت سے، بڑی دلچسپی سے۔ دیکھ قرآن میں میں نے کہا کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، بس اس کے آگے کچھ نہیں کہا۔ میں نے مراحل خلقت تو نہیں بیان کیے۔ میں نے کہا میں نے زمین پیدا کی، میں نے کہا اس کے اجزاء نہیں بتائے، اس کے اسٹیجز نہیں بتائیں کریشن کی میں نے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ یوں کہوں گا کہ میں نے ساری کائنات کو حسن سے بھر دیا، مگر کسی شے کا میں نے قصیدہ نہیں پڑھا۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میں نے زمین پہ لہلاتا ہوا سبزہ بنایا، مگر میں نے اسے احسن تقویم نہیں کہا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے زمین کو بنایا، احسن تقویم نہیں کہا۔ میں نے کہکشانی رہگزر بنائی، چمکتے ہوئے ستارے، جسے دیکھ کے تم بھی جو ہے وہ میرا آئینہ حسن سمجھتے ہو، مگر تمہیں اپنی قدر نہیں معلوم ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ستاروں کو بنایا، مگر میں نے اسے احسن تقویم نہیں کہا۔ میں نے قندیل شمس و قمر لٹکائی، مگر اسے احسن تقویم نہیں کہا۔ میں نے معصوم فرشتے ڈھال دیے، مگر میں نے انہیں بھی احسن تقویم نہیں کہا۔ میں نے حوران جنت کے حسن کو پیدا کیا، مگر میں نے انہیں احسن تقویم نہیں کہا۔ بھائی دیکھا، میں نے گلوں پہ نکھار پیدا کیا، مگر میں نے انہیں احسن تقویم نہیں کہا۔ میں نے شمیم گل جو دوش ہوا پہ سفر کرتی ہوئی تیرے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے، مگر میں نے اس شمیم گل کو بھی احسن تقویم نہیں کہا۔ وہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق موسیقیت کو تسکین دے رہی ہے، مگر میں نے اسے بھی احسن تقویم نہیں کہا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بتا دے میرے قرآن میں نے کس چیز کا قصیدہ پڑھا؟ اور ایک عجب بات ہے کہ نہ میں کس کائنات کی کسی شے کو احسن تقویم کہا، اور نہ اس سے جوڑ کے اپنے کو احسن الخالقین کہا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے حور کو پیدا کر کے احسن الخالقین اپنے کو نہیں، میں ہمیشہ سے احسن الخالقین ہوں، مگر نسبتوں کا بھی احترام ہوتا ہے، نسبتوں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ یہ بتا کہ میں نے کس سے جوڑ کے اپنے کو کہا احسن الخالقین؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کائنات کو احسن تقویم نہیں کہا، مگر جب تجھے پیدا کیا تو ہم نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین قوام حیات پہ پیدا کیا، تیرے قوام حیات کو احسن کہا، بیسٹ کہا۔ تو گڈ نہیں ہے، تو بیٹر نہیں ہے، تو بیسٹ ہے۔ احسن تقویم، تیرے ماہ و سال کے کیلنڈر کا قصیدہ میں نے پڑھا۔ بھائی تقویم کیلنڈر کو کہتے ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تجھے احسن تقویم کہا، اور جب تیری خلقت کے مراحل بیان کرنے شروع کیے تو بڑی دلچسپی سے، کہ جیسے کوئی کسی کی مدح کر رہا ہو تمام عناصر ترکیبیہ کے ساتھ، تمام مدح کے رعایتوں کے ساتھ، میں نے تیری خلقت کا تذکرہ دیکھ کتنی تفصیل سے کیا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، میں نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر میں نے اس مٹی کے جوہر کو بشکل نطفہ ایک پوشیدہ مقام پہ امانت کے طور پہ رکھ دیا۔
فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفے کی شکل میں ایک جگہ پہ رکھ دیا، پھر ہم نے نطفے کو خلق کر کے علقہ بنا دیا، جمع ہوا خون، پھر میں نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیوں کے جال بچھا دیے، پھر ہم نے اس ہڈیوں پہ گوشت کی دبیس چادریں چڑھانی شروع کی. یہ تیرے مراحل خلقت مادی ہے، 5 سٹیجز. ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر یہیں پہ ٹھہرا نہیں بلکہ کچھ ٹھہر کر جب روح انسانیت تیرا انٹلیکٹ تیرے اندر ملایا تو ہم نے کہا کہ ہم نے اسے دوسری خلقت میں ڈال دیا. اب جیسے ہی تیرے آئینہ عناصر میں روح کی جلا آئی تو ایسا آئینہ تو تیار ہوا کہ جب حسن مشیت نے اپنے اس آئینہ انعکاس کو اپنے روبرو رکھا تو ایسا مزہ آیا مشیت کو کہ اپنی صنعت کا بھی قصیدہ پڑھا اور اپنا بھی قصیدہ پڑھا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تجھے پیدا کر کے ہم نے کہا کہ بابرکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور مل جل کے پر محمد و آل محمد صلوات سے نواز دے. ایک اور مل جل کے ذرا سا بلند آواز. تو اے انسان اپنے شرف کو دیکھ، یہ دیکھ کہ مجھے تجھ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے. یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے. بھائی توجہ کا طالب ہوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کروں گا، مگر چند منٹ کی آپ سے مہلت چاہتا ہوں. اے انسان اپنے شرف کو دیکھ تو مجھے پہچانے گا. میں چاہتا اگر مجھے جبر سے اپنے کو منوانا ہوتا تو میں تجھے اختیار ہی کس لیے دیتا. کیا یہ کھلواڑ ہے میری خلقت؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی کھلواڑ میں عبث پیدا کیا ہے اور ہم تک پلٹ کے آنے والے نہیں ہو؟ دیکھ تیرا ٹارگٹ میں ہوں، کہیں بیچ میں ٹھہر نہ جانا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر میں محبت سے تجھے بلا رہا ہوں، میں جبر سے نہیں بلا رہا ہوں. تیری عقل گواہی دے تو مجھے بھی مزہ آئے گا، ورنہ زبردستی کے جبری جبرا کے سجدوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے. یہ نہ سمجھ کہ مجھے لالچ ہے تیرے سجدوں کی. مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ کروبین بھی مجھی کو سجدہ کر رہے ہیں، حاملان عرش بھی مجھی کے میری آستہ پہ سجدہ ریز ہیں. ذوی العقول مجھی کو سجدہ کریں، غیر ذوی العقول مجھی کو سجدہ کریں، یہ ذرے مجھی کو سجدہ کر رہے ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بزبان بے زبانی میری حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو. یہ بات اور ہے کہ تم میرے ذروں کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں پاتے ہو. یہ میرے ذرے میری محبت کا ترانہ پڑھ رہے ہیں، میرے ذرے گونگے نہیں ہیں، تم بہرے ہو، تمہیں سنائی نہیں دیتا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے. ملائکہ اعراف بھی مجھی کو سجدہ کریں، خزان جنت و نار بھی مجھی کو سجدہ کریں، وہ ملک جو زمین و گاوے زمین کو سنبھالے ہیں مجھی کو سجدہ کریں. جو ملک کے جو قندیل شمس و قمر کی تنابیں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے وقت غروب و طلوع جو ہے وہ ان کو قرص شمس و قمر کو ڈبوتے اور نکالتے ہیں، وہ سب فرشتے میرے ہی آگے سجدہ ریز ہیں. اشجار مجھے سجدہ کریں، ان کے سائے مجھے سجدہ کریں، انٹلیکچوئلز مجھے سجدہ کریں، نان انٹلیکچوئل مجھے سجدہ کریں. یہ موجیں ساحل پہ سر نہیں پٹک رہی ہیں بلکہ پس پردے زنگاری چھپے ہوئے کسی معشوق کا خراج بندگی پیش کر رہی ہیں. یہ ساری کائنات مجھے سجدہ کر رہی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری کا مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، مگر فرق ہے یہ ساری کائنات مجھے بے اختیار سجدہ کر رہی ہے، یہ جبرن سجدہ کر رہی ہے. ان کی خلقت ہی میں یہ پروگرامنگ ہے کہ اس سے بھٹک ہی نہیں سکتے. تو مجھے مزہ کیا آئے جب میں نے اختیار و عقل نہیں دی ہے. میں نے فرشتوں کو عقل دی مگر جذبات نہیں دیے، اس لیے اختیار نہیں دیا، لہذا وہ سجدے کر رہے ہیں مجھے مگر مجھے مزہ نہیں آتا ہے. مجھے انتظار ہے. بھائی توجہ، ابھی جلدی نہ کر. مجھے میری عظمت، میرے لیول، میرے شرف، میرے معیار کو پہچان کے ایک سجدہ بے اختیار مجھے کر لے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
میری مشیت انتظار کر لے گی تیرے ایک سجدہ اختیاری کا، کہ جو کسی کے کہنے سے نہ کر، مجھے پرکھ کے مجھے ایک سجدہ کر۔ مجھے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے کو پہچان لے، کائنات کو دیکھ، اپنے اور کائنات کا فرق دیکھ، خود بخود تو جان جائے گا کہ تیرا مسجود حقیقی کون ہے۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں، اے انسان، یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اپنے لیے نہیں بنائی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورج میں نے تیرے لیے بنایا، اپنے لیے نہیں۔ یہ چاند میں نے تیرے لیے بنایا، اپنے لیے نہیں۔ یہ ستارے میں نے تیرے لیے بنایا، اپنے لیے نہیں۔ بلکہ اب اس کو پلٹ کے یوں سمجھ کہ میں نے سورج تیرے لیے بنایا، تجھے سورج کے لیے نہیں۔ بھائی کہاں ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ آپ اپنی قلت سے مروب ہے، ماشاءاللہ مجمع تو ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ ایک مل جل کے ذرا سا بلند آواز سے پڑھیں صلوات۔ اختتامی مراحل میں نچوڑ میری تقریر کا میں نے عرض کیا، کل کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ، اب تو مسلسل ہی آپ کو سننا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے انسان، یہ سورج میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تجھے سورج کے لیے نہیں۔ لفظوں پہ غور کریں۔ یہ چاند میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تجھے چاند کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ ستارے میں نے تیرے لیے بنائے، تجھے ستارے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دریا تیرے لیے بنایا ہے، تجھے دریا کے لیے نہیں۔ یہ اشجار و پیڑ تیرے لیے بنائے، تجھے بھائی یہ پتھر میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، تجھے پتھر کے لیے نہیں۔ یہ جانور میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، تجھے جانور کے لیے نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، یہ سب میری چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ مگر او انسان مغرور و غدار، تو نے اپنے شرف انسانیت کی لاج رکھی۔ اے انسان مغرور و فریب خوردہ، تو نے اپنے جوہر عقل کی کوئی اہمیت نہ سمجھی۔ تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو میں نے جو روشن کیا، تو نے اس کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یا تو میری آیتوں کی آماج گاہ میں ایسا گم ہوا۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیتیں میں نے تیرے لیے بنائی تھی، ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری بما ینفع الناس وما انزلنا من السماء ماء فاحیینا به الارض بعد موتها والتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماوات والارض لآیات لأولی الالباب۔ یہ میں نے اختلاف لیل و نہار، یہ روز و شب کا ایک دوسرے کے تعاقب میں آنا، یہ سیاروں کی گردش مانند جام میکدہ، یہ ہواؤں کا پہاڑوں کے دروں میں گنگنانا، یہ لکہائے ابر، بادل کے ٹکڑے زمین و آسمان کے درمیان مانند لشکر فیل، ہاتھی کے لشکروں کی طرح یہ بادل کے ٹکڑے کہ جو میرے قطرات باران و رحمت کے قطروں کی امانتیں اپنے دوش پہ لیے مردہ اور مستحق زمینوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے تلاش کر رہی ہیں کہ جس زمین میں مر چکی ہو اس پہ پھر سے میرے باران رحمت کا چھڑکاؤ کر کے انہیں پھر سے زندہ کر دیں۔ یہ جو کشتیاں رواں ہیں اور تمہیں بھی اپنے اوپر دوش پہ سنبھالے اور اس مال کو بھی کہ جس کا تمہیں کام ہے، یہ ساری چیزیں یہ میری آیتیں کس لیے ہیں؟ لآیاتن، یہ آیتیں ہیں لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے ہیں، تمہارے لیے یہ آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں میں نے تیرے لیے بنائی تھی اے انسان، تجھے میں نے آیتوں کے لیے نہیں بنایا تھا، مگر تو اپنے شرف کو نہ سمجھ پایا۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آیات کو خالق آیات سمجھا۔ بس سجدے تو کرتا رہا ادھر ادھر، تیرے خمیر میں تھے میری تلاش، تو تحقیق کر رہا تھا، مگر اور راہ تحقیق کے تھکے ہوئے مسافر۔ بھائی اہل زبان میں پڑھ رہا ہوں، اور راہ تحقیق کے تھکے ہوئے مسافر، جس آیت کے قریب گیا تھک کے بیٹھ گیا،
جبکہ تیری منزل میں تھا تو راہ کے پیچ و خم میں گم ہو گیا. تو میری آیتوں کو خالق آیات سمجھ بیٹھا. تو مبدأ سفر کو مقصد سفر سمجھ بیٹھا. تو آغاز منزل کو انجام منزل سمجھ بیٹھا. تو راہ کی سنگ میل کو منزل سمجھ بیٹھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ راستے میں کلومیٹروں مائلز کے سٹونز لگے ہوتے ہیں تو جیسے ہی دیکھا کیا ٹھہر جائے گا؟ نہیں، تو راہ کے سنگ میل کو منزل سمجھ بیٹھا، تھک کے بیٹھ گیا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تو نے آئے انسان مغرور اپنی قدر نہ جانی. میں نے سورج تیرے لیے بنایا تھا، تجھے سورج کے لیے نہیں. مگر تو کبھی سورج کو سجدہ کرنے لگا، کبھی تو نے چاند کو سجدہ کیا. او میرے ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھنے والے مغرور انسان، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس تمام ہے، دو جملوں میں میری بات. او میرے ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھنے والا، تم میرے ستاروں کی چال دیکھ کے اپنے مقدرات و قسمتوں کو طے کرتا ہے. تجھے بڑا شوق ہے ایسٹرولوجی کا. تو صبح چینل کھول کے فوراً اپنے ستارے اس کی چال سے اپنے مقدر کو پہچانتا ہے. تو نے اپنی قدر نہ جانی. میں نے تجھے سورج سے اونچا، چاند سے اونچا، ستاروں سے اونچا، میں نے تجھے ایسی عقل اور انٹیلیکٹ دیا تھا کہ اگر چاہتا تو ستارے کی چال تیرے ہاتھ میں ہوتی. ہمیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی اب اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتے فضائل میری زبان سے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں موری مجلس فضائل ہی پڑھ رہا ہوں، مگر بین السطور جو باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن کی فطانت پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ کی ذہانت، آپ کے ذوق پہ چھوڑ رہا ہوں. تو جا اے انسان غدار، تو سورج کو سجدہ کر. جا اے انسان بدذوق، تو چاند کو سجدہ کر. جا میرے ستارے سے اپنی قسمت لکھنے والے، جا تو ستارے کو سجدہ کر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہی تو درد دل مشیت ہے قرآن میں کہ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس نے بھٹکا دیا، کس نے مغرور کر دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک وفی ای صورت شاء رکبک. تیرے رب کریم سے تجھے کس نے مغرور کر دیا، بھٹکا دیا؟ کہ جس نے تجھے خلق کیا، پھر تجھے نقص سے سنوار کے آئینہ انعکاس بنایا، حسین تصویر بنائی، پھر تیرے تمام وجود میں اعتدال عدل برتا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا. کس نے بھٹکا دیا؟ تو جائے انسان مغرور، میری چھوٹی آیتوں کو سجدے کر. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جا میری چھوٹی آیتوں کو سجدے کر. ابھی میں نے بڑی آیتیں بچا کے رکھی ہیں. ہائے ہائے ہائے، نہیں پہنچے آپ. تو میری چھوٹی آیتوں کا سجدہ کر. میں اللہ نہیں اگر تجھ پہ اتمام حجت نہ کروں. میں ایسا تجھ پہ اتمام حجت کروں گا کہ تیری عقل محشر میں تیرے خلاف بولے گی، اور میں اس وقت تک تجھ سے ناراض ہونے والا نہیں جب تک کہ اتمام حجت نہ کر دوں. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے نمائندہ عقل کی ہدایت کے لیے نہ بھیج دے. تو جا تو سورج کو سجدہ کر. میرا اتمام حجت دیکھ کہ میں تیری شکل بشری میں ایک ایسا انسان بھیجوں گا جو انگلی کے اشارے سے تیرے معبود کو پلٹا دے گا. ایک اور صلوات سے نواز دے بر محمد و آل محمد. بس تمام ہے، دو تین جملے ہیں. جا تو سورج کو سجدہ کر. میں تیری شکل دیکھ، میرا اتمام حجت دیکھ، میری بڑی بڑی آیتیں. یہ ہے میری آیت کبریٰ.
تو چھوٹی آیتوں میں الجھ کے رہ گیا، اب بتا کیا جواب دے گا؟ اب بتا تیری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک جملہ کہوں، آل محمد کا احسان سنیے۔ آل محمد کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ بڑے نمازی تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بے وقت کی شہنائی تو نہیں بجا رہا ہوں، اگر ضائع نہ جائیں جملے تو عرض کروں، ورنہ یہ منزلیں بہت بلند ہے عرفانی۔ آل محمد کے کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے نمازی تھے، آل محمد کا یہ کمال نہیں ہے کہ بڑے روزہ دار تھے، آل محمد کا یہ کمال نہیں ہے کہ بڑے حج کیے، یہ سب تو ان کی ادائیں ہیں جس کی نقل کر لو تو شریعت بن جائے۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ آل محمد کا احسان سنیے توحید پر، عقیدہ توحید پر، یونٹی آف گاڈ، مونوتھیزم کے، فیتھ کے اوپر، ونس آف گاڈ کے عقیدے جسے توحید کہتے ہیں، وحدانیت۔ آل محمد کا احسان یہ نہیں کہ بڑے سجدہ کرنے والے، بڑے نمازی، بڑے روزہ دار، یہ تعریفیں تو ان کے غلاموں کی بھی کی جائیں تو توہین ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ آکے اسٹیٹس دیکھو، لیول دیکھو، بھائی توجہ۔ آل محمد کا توحید پہ احسان سنیں۔ جب آل محمد نے دیکھا کہ یہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا مگر یہ اپنی اشرفیت کو خاک میں ملا رہا ہے، یہ اپنی شرافت انسانی کو پامال کر رہا ہے، یہ بتوں کے سجدے، پتھروں کے سجدے، سورج کا سجدہ، چاند کا سجدہ، ستارے کا سجدہ، یہ اتنا انسان بزدل ہے کہ جہاں کہیں تمازت آفتاب نظر آئی سجدہ، آگ کا شعلہ جوالہ دیکھا مرعوب ہوا سجدہ، خون کی یہ مہتاب سے متاثر ہوا سجدہ، ذرا سا ڈر لگا سجدہ، دریاؤں کی تلاطم خیز موجوں کو دیکھا تو اسے دیوی بنا کے سجدہ، ذرا سا کہیں فائدہ کسی جانور سے مل گیا تو احترام۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آل محمد نے دیکھا کہ یہ انسان اپنی جبین شرافت میں تڑپتے ہوئے سجدوں کی توہین کر رہا ہے، شرف انسانیت کو پامال کر رہا ہے، وہ آگے بڑھے کہ ہم انسانیت کی توہین نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم ہی تو پیشانی بشریت کا جھومر ہیں، ہم ہی تو نازش و افتخار انسانیت ہیں، ہم ہی تو کاروان بشریت کے سپہ سالار اور رہبر ہیں، ہم اگر انسانیت کی توہین ہونے دیں، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو ہماری توہین ہے، لہذا آل محمد آگے بڑھے۔ جملہ سنیں، جب دیکھا کہ کائنات میں آیتوں کے سجدے، چھوٹی چھوٹی آیتوں کے سجدے اشرف المخلوقات کر رہے ہیں تو آل محمد کو یہ قد ہو گئی، آل محمد کو یہ ضد ہو گئی۔ سنیں جملہ سنیں اگر سنبھالیں، آل محمد کو یہ ضد ہو گئی کہ اے مشرکو، اگر تمہارے معبودوں کو اپنے در کا نوکر نہ بنا دیا، اگر تمہارے معبودوں کو اپنے در کا نوکر نہ بنا دیا تو ہم حجت اللہ نہیں، ہم نفس اللہ نہیں، ہم لسان اللہ نہیں، ہم ید اللہ نہیں، ہم اللہ کی سب سے بڑی حجت ہیں۔ بھائی یہی سبب ہے، توجہ، کہ آگے بڑھے علی، سورج کو مغرب سے پلٹایا، محمد آگے بڑھے، جا چاند کو سجدہ کر، میرے میخانہ وحدت کا ساقی مہوش ایک انگشت شہادت کے اشارے سے تیرے معبود کو مسکرانے پہ مجبور کر دے گا۔ جا ستارے کو سجدہ کر، جا اسے کاتب تقدیر سمجھ، میری ایک کنیز
تیرے معبود کو بھائی زہرا زہرا کو اپنے در پہ جھکا لے گی. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہے میرا اتمام حجت. میں جبر کے ذریعے نہیں بلا رہا ہوں, میں تیری عقل کو جھنجھوڑ رہا ہوں. اب بتا تیرے سجدے کہاں جائیں گے؟ اب بتا تیرے سجدے کہاں جائیں گے؟ بھائی سورج کو سجدہ کرتا تھا سب سے اونچا جان کر, اب تو سورج کا بھی حاکم نظر آ گیا, اب تو چاند کا بھی آقا نظر آ گیا, اب تو ستارے کی بھی مخدومہ دکھائی دے رہی ہے. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں؟ بھائی ایک جملہ آج کی مجلس کا آخری جملہ, ورنہ بات بڑی لمبی ہے. آخری جملہ کہتا ہوں عزیزوں کہ آل محمد کے یہ کمالات وہ ہیں. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ کمال ان کا نہیں ہے کہ بڑے نمازی تھے, کمال ان کا یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ خدا نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بس بس بس. بس عزیزو, پہلی ہی مجلس میں آپ کو توقع سے زیادہ زحمت میں نے دے دی. بس ختم ہے بات کہ یہ ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ یہ بڑے نمازی تھے. یہ ان کی توہین ہے کہ تمہارے بزرگوں کی تعریف ہوگی اس لیے کہ وہ گردنیں اور ہیں کہ جو نمازیں اس لیے پڑھتی تھی کہ گردن بچا لی جائے. کوئی اپنے بزرگوں کی نمازوں پہ نہ اترائے, اس لیے کہ وہ سجدے اور ہیں جو اپنی گردن بچانے کے لیے کیے گئے ہیں, اور وہ سجدے اور ہیں جو گلا کٹا کے توحید کو قائم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. افتخار عارف, خوش عقیدہ شاعر اہل سنت کراچی. ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. تو ہم کو نہ کسی کے سجدے کی مثال دو, اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ایک سجدہ ایسا ہے. ہم عزاداروں کو کسی کے سجدوں کی مثال نہ دو, نہ ہمیں سجدوں کا درس دو, نہ ہمیں سلیقہ سجدہ سکھاؤ. ہمارا رول ماڈل وہ سجدہ ہے کہ جس ایک سجدے سے پہلے نہ ویسا سجدہ ہوا نہ اس کے بعد سجدہ ہوگا ویسا. ہمیں کیا درس بندگی کوئی دے گا, ہمیں کیا توحید و اسلام بتائے گا. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے سجدوں کو دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے ان سے اونچا. اگر انہیں عبد خدا کہو, اگر محمد اور محمد کے بچوں کو عبد خدا کہو تو اللہ کی عزت بڑھتی ہے, اور اگر نالائقوں کو عبد خدا کہو تو عزت خدا نیچی ہوتی ہے. اس لیے کہ ایسوں کا معبود. بھئی یہی سبب ہے کہ دنیا کہے ہم تیرے بندے, کم ایسے ہیں کہ اللہ کہے یہ میرا بندہ. سبحان الذی اسری بعبدہ. معراج میں اسی لیے اللہ نے کہا اپنے بندے کو لے گیا. کم ہیں جو اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں, وہ اور ہیں جو کہیں ہم بندے خدا. یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کہے, یعنی یہ کہ یہ بندگی ہی کرنے نہیں, بندگی کا درس دینے آئے تھے. اگر یہ نہ ہوتے تو بندگی نہ ہوتی. تو اب اس سجدے کی اگر یاد میں رویا جائے تو بدعت کہتے ہو. اسی سجدے کا ذکر تو توحید کی اساس ہے.
انہی سجدوں کا ذکر توحید کی اساس ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہی وہ سجدہ ہے کہ کائنات کی آیتوں میں زلزلہ آ گیا مگر سجدہ گزار کا سر نہ ہلا۔ آیت اللہ الکبریٰ سجدے میں ہے، چھوٹی آیتوں میں اضطراب ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی آیت مصیبت میں ہے، کائنات کی آیتوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے اور اس بڑی آیت کا سر سجدے سے ہل نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تو سبب ہے کہ حسین وہ آخری سجدہ کرنے کب چلے؟ کیونکہ توحید کی بنیاد ہے، لہذا اہتمام یہ ہے کہ کوئی نہ رہ جائے ناصر و مددگار۔ خدائے واحد کی توحید کی بنیاد اکیلا رکھوں گا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسمے، نہ علی اکبرے، نہ عباسے، اکیلا بنیاد رکھوں گا، کیونکہ وحدانیت کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا وحیداً فریدا، زیارت پہ پڑھتے ہیں الوتر الموتور، وہ اکیلا کہ جسے تنہا کر دیا گیا۔ حسین اکیلے جب عباس کے بازو جب کٹ چکے اور علم کو عباس کے جنازے کی طرح لا چکے، جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگی اور نیزے کا پھل نکال چکے، جب اصغر تیر ہرملہ سے سیراب ہو کے اور اسے پشت خیمہ پہ دفنا چکے، جب اون و محمد کے جنازے قتل گاہ سے لے کر خیمے میں لٹا چکے، جب زندگی میں پامال ہو جانے والے آئینہ انعکاس قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھ چکے۔ اللہ اکبر۔ جب حبیب ابن مظاہر و مسلم ابن اوسجہ سب کے جنازے اٹھا چکے، جب اہل و عیال، بہنوں اور بیوی اور بچیوں سے اور عابد سے بھی رخصت ہو چکے کہ اب بنائے توحید میں انقطاع اللہ، کائنات سے منہ موڑ کے اللہ کے قرب کی آخری منزل پہ جانا ہے، تو ان کو بھی وداع کر چکے کہ اب اس طول سجدہ میں اس سجدے کے کنٹینیویشن میں کوئی خلل نہ پڑے۔ حسین اب یکا و تنہا آئے ہیں میدان کربلا میں، اب یہ وہ آخری سجدہ ہے حسین کا۔ اللہ اکبر۔ ارے شکم کے تیر کو نکالا، پیشانی کے زخمی تیر کو نکالا، خاک گرم کربلا کو جمع کرنا شروع کیا۔ اہتمام سجدہ ہونے جا رہا ہے۔ سوکھا ہوا گلا، پپڑیائے ہوئے ہونٹ، ایک بندش آپ، کسی کی مجال کیا تھی کہ پانی بند کرتا؟ اس لیے کہ مالک کوثر و تسنیم و سلسبیل ہے، فخر اسماعیل ہے، ٹھوکر سے زمزم سے بہتر چشمہ نکال سکتا ہے۔ یہ عطش بھی اختیاری ہے، سوال آپ فقط اتمام حجت ہے۔ ازادارو عرفان حسین کے ساتھ مصائب سنیں۔ بندش آپ کا ایک فلسفہ شاید یہ بھی ہے کہ حسین نے پانی اس لیے نہ پیا اور 3 دن پیاسے رہے کہ اب جو اکھڑی ہوئی بنائے توحید، حسین توحید کا فاؤنڈیشن رکھنے جا رہے ہیں، حسین نے اس بنائے توحید کو آب فرات سے شرمندہ نہ ہونے دیا، کہ اس بنا کو پانی سے شرمندہ نہ ہونے دوں گا فرات کے، فقط اپنے خون خالص سے بنا رکھوں گا۔ یعنی 3 دن پیاس کے عالم میں ایسے گزرے کہ جسم کا پانی بھی خشک ہو جائے۔ اس اہتمام سے حسین سجدے میں جھک رہے ہیں، ملائکہ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا سجدہ کہ پشت پر سوار ہے شمر بدبخت، 17 ضربوں سے حسین کے پسے گردن پہ، ارے وہ کند خنجر جو لہراتا ہوا پتھروں سے ٹکرا کے اور کند کر دیا، پھر گلے کی طرف سے نہیں، پسے گردن سے۔
ذبح نہیں، گلا کاٹ کاٹ کے، ضربے مار مار کے۔ عزادارو، حسین ذبح کب ہوئے؟ ذبح تو گلے سے ہوتا ہے کوئی، حسین پس گردن سے ضربے مار مار کے۔ ارے ادھر خنجر رواں ہے، ادھر حسین سجدے میں سر، ایسا اطمینان سجدہ، کربلا لرز رہی ہے مگر حسین کا سر نہ ہلا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا مگر سر نہ ہلا، فرات کی مچھلیاں ساحل پہ دم پٹک رہی ہیں۔ ارے زلزلہ آ رہا ہے، سیاہ آندھیاں، آسمان سے خون برس رہا ہے، عالم کون میں فساد ہے، اس لیے کہ بڑی آیت سجدے میں ہے، ارے ہر آیت مسترب ہے۔ عزادارو کربلا لرزتی رہی مگر حسین کا سر نہ ہلا، ہاں ایک بار سر ہلا جب زینب کی آواز کان میں آئی، طلع زینبیہ سے، اے عمر ابن سعد، ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے عمر ابن سعد حسین ذبح ہو رہے تو دیکھ رہا ہے کھڑا۔ جب اس نے بھی نہ سنا، اے شمر میں یہ نہیں کہتی کہ ذبح نہ کر، ارے سوکھے گلے پہ تھوڑا سا پانی تو ٹپکا دے، بس ابھی تک اطمینان سجدہ۔ مگر جیسے ہی بہن کی آواز کان میں آئی، ہائے رے مسئلہ ناموس کا، حسین سے برداشت نہ ہوا، کوہنی ٹیک کے رخ کیا، اے بہن زینب، ارے میں نے کہا میری زندگی میں باہر نہ نکلنا، زینب جلدی خیمے میں جاؤ۔ پہلے فرات کی طرف دیکھا، پھر زینب کو خیمے میں بھیجا، شاید فرات کی طرف اس لیے دیکھا ہو، اے بھیا عباس، ارے دیکھ بہن باہر نکل آئی۔ بس عزادارو، حسین سے برداشت نہ ہوا، سجدے کے عالم میں یہ بے پردگی نہ دیکھی، ہائے رے صبر سید سجاد۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين